حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام نہایت حسین و جمیل ذہین نرم دل اور فرما بردار تھے۔ بچپن ہی سے ان کے چہرے پر ایک خاص نور تھا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ ان کے بیٹے کو اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ انہوں نے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، جو پہلے ہی حسد کا شکار تھے، ان کے حسن اخلاق اور والد کی محبت سے جلتے تھے۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں سنا تو ان کا حسد اور بڑھ گیا۔ باب 2، کنویں میں پھینک دیا گیا۔ ایک دن بھائیوں نے سازش کی کہ یوسف کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی کھیل کود میں حصہ لے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہچکچاتے ہوئے اجازت دے دی۔ جنگل پہنچ کر بھائیوں نے حضرت یوسف کو زبردستی ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا اور ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر واپس آئے۔ والد سے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات پر یقین نہ کیا، لیکن صبر کیا اور اللہ سے رجوع کیا۔ باب 3، غلامی اور مصر کا سفر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کئی دن تک کنویں میں رہے۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نکل آئے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف کو غلام سمجھ کر مصر لے جا کر بیچ دیا۔ مصر کے عزیز یعنی وزیر خزانہ نے حضرت یوسف کو خریدا اور اپنے گھر لے آیا۔ اس کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنی خدمت کے لیے رکھا۔ حضرت یوسف کی خوبصورتی اور اخلاق نے سب کو متاثر کیا۔ باب 4، زلیخا کا فتنہ۔ جب حضرت یوسف جوان ہوئے تو زلیخا ان پر فرفتہ ہو گئی۔ اس نے حضرت یوسف کو برائی کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف نے انکار کیا اور اللہ سے مدد مانگی۔ زلیخا نے ان پر الزام لگا دیا۔ اس دن مصر کے دربار میں معاملہ آیا۔ ایک گواہ کی گواہی پر فیصلہ ہوا کہ حضرت یوسف بے گناہ ہیں، مگر پھر بھی انہیں قید کر دیا گیا تاکہ معاشرے میں بدنامی نہ ہو۔ باب 5، قید خانہ اور خوابوں کی تعبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بھی اپنے حسن عبادت اور اخلاق سے سب کے دل جیت لیتے تھے۔ 2 قیدیوں نے اپنے خواب حضرت یوسف کو سنائے۔ حضرت یوسف نے دونوں کے خواب کی سچی تعبیر بتائی، جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ کئی سال بعد بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں، اور 7 سبز خوشے اور 7 سوکھے خوشے۔ کسی نے تعبیر نہ بتائی، تب بادشاہ کے خادم نے حضرت یوسف کو یاد کیا جو قید میں تھے۔ باب 6، بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کو بلایا۔ حضرت یوسف نے خواب کی بہترین تعبیر دی اور مصریوں کو آنے والے قحط سے بچنے کا مشورہ دیا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور حضرت یوسف کو مصر کا خزانے کا نگراں مقرر کر دیا۔ حضرت یوسف نے اناج کو محفوظ کرنے کا منصوبہ بنایا اور آنے والے 7 سالہ قحط کا کامیابی سے سامنا کیا۔ باب 7، بھائیوں کی دوبارہ ملاقات۔ قحط کے دنوں میں حضرت یوسف کے بھائی بھی اناج لینے مصر آئے۔ وہ حضرت یوسف کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف نے ان سے ان کا حال پوچھا اور چھوٹے بھائی بنیامین کو لانے کا کہا۔ جب بنیامین آیا تو حضرت یوسف نے ایک ترکیب کے تحت اسے روک لیا۔ بھائیوں کو دوبارہ بلایا گیا۔ اب کے بار حضرت یوسف اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ سب بھائی حیرت زدہ ہو گئے اور شرمندہ بھی۔ باب 8، حضرت یعقوب کا مصر آنا۔ حضرت یوسف نے بھائیوں سے کہا کہ والد کو مصر لے آئیں۔ جب حضرت یعقوب مصر آئے تو حضرت یوسف نے ان کا استقبال کیا۔ تب حضرت یوسف کا بچپن کا خواب پورا ہوا۔ والدین اور بھائیوں نے ان کے سامنے تعظیم سے جھک کر سلام کیا۔ حضرت یعقوب کی بینائی واپس آ گئی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ باب 9، حضرت یوسف کی حکومت اور وفات۔ حضرت یوسف نے برسوں مصر میں انصاف، رحم دلی اور حکمت سے حکومت کی۔ وہ ہر ایک کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، غربا کی مدد کرتے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ بڑھاپے میں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اپنا کر لے اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ حضرت یوسف مصر میں ہی وفات پا گئے۔
بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی لاش کنان لے جا کر دفن کی۔ باب 10 سبق اور پیغام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار سبق چھپے ہیں۔ حسد سے بچنا چاہیے ورنہ خاندان بکھر جاتا ہے۔ مصیبت میں صبر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ پاک دامنی اور سچائی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد ہر حال میں کرتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کی زندگی کی جھلک نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے سبق ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، سچائی کے راستے پر چلو اور صبر اختیار کرو، آخرکار کامیابی تمہاری ہوگی۔